یہ سٹوری ہے لولی پرنس آئرا کے لیے۔ اگر آپ بھی سٹوری بنوانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اینڈ کامنٹ کریں۔ لولی ٹیم دودھ جیسے بہتے آبشاروں کے پیچھے ایک ایسی وادی چھپی ہے جہاں پر خوبصورتی کے پیچھے ایک راز ہے۔ ایک کسان کی بیٹی جسے دنیا خوش قسمت کہتی تھی، مگر کیا واقعی وہ خوش قسمت تھی؟ ایک پراسرار وادی ہے جو مجھے بچائے، ایک جادوئی سفر اور ایک ایسا گھوڑا جو گھوڑا نہیں تھا۔ کیا آئرا ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرے گی جو اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دے؟ اگر آپ اس کہانی کے راز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آخر تک جڑی رہیے۔ دودھ جیسے سفید بہتے آبشاروں کے پیچھے بادلوں سے لپٹی ہوئی برفانی چوٹیوں کے درمیان ایک ایسا قصبہ آباد تھا جسے لوگ محبت سے کشمیر کہتے تھے۔ یہ قصبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ جنت کی ایک جھلک تھی جہاں پر صبح سورج کی پہلی کرن پہاڑوں کو چومتی اور ہر شام فضا میں سنہری روشنی بکھر جاتی۔ یہاں کی ہوا عام نہیں تھی، یہ پھولوں کی خوشبو لے کر چلتی تھی، اور بہار کے موسم میں جب ٹیولپس کھلتے تو ایسا لگتا جیسے زمین نے رنگوں کی چادر اوڑھ لی ہو۔ اسی قصبے میں ایک کسان رہتا تھا، اور وہ ایک عام کسان نہیں تھا۔ وہ اپنی زمین سے محبت کرتا تھا، اپنے فصلوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا۔ ہر صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، ٹھنڈی مٹی کو ہاتھوں سے چھوتا اور مسکرا کر کہتا، آج ہی ہم مل کر زندگی اگائیں گے۔ اس کے کھیتوں میں گندم کی سنہری بالیاں لہلاتی تھیں، چاول کے کھیت پانی میں چمکتے تھے، اور سبزیوں کی ہری بھری کتاریں ایسی لگتی تھیں جیسے زمین نے سبز لباس پہن لیا ہو۔ اور اکثر ایک نرم سی ہنسی کے ساتھ ایک لڑکی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، آئرا جو اپنے باپ کے ساتھ بیج بوتی، اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی میں امید رکھتی اور عجیب بازیں تھی۔ جہاں آئرا بیج ڈالتی وہاں فصل اور بھی زیادہ گھنی، زیادہ خوبصورت اور زیادہ برکت والی ہو جاتی۔ لوگ کہتے تھے یہ لڑکی خوش قسمت ہے، بس ہمیشہ ہمیں ایسے ہی خوش رکھے۔ آمین بیٹا، تم میری بہت خوشیاور دل اور ایک سچے ہیرے کی طرح شفاف۔ اور وہ اکثر وادی میں جا کر بیٹھتی اور آہستہ آہستہ گنگناتی۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ پرندے اڑنا بھول جاتے، ہوا رک جاتی اور وقت جیسے تھم جاتا۔ یہ ہنسی کہ کھلا آسمان کھو گئی اور ہم جہاں ہوا کے سنگ چلو، دل کی یہ روشنی ایک دل جب بہار اپنے عروج پر تھی، ایک گلاب اور ٹیولپ کی خوشبو فضا میں بسی تھی۔ آئرا تتلیوں کے پیچھے چلتے چلتے وادی کے ایک سمسان حصے میں پہنچ گئی۔ اچانک ہوا نے سرگوشی کی، کوئی ہے؟ آئرا رک گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بیٹی مجھے بچاؤ، آئرا نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ وہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھیں، بہت کمزور، جیسے صدیوں سے بھوکی پیاسی ہو۔ آئرا فوراً اس کے پاس بیٹھی۔ اماں آپ ٹھیک ہے؟ بڑھیا نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی میں صدیوں سے بھوکی ہوں، اگر کوئی سچا دل انسان میری مدد کرے، میری بات سنے، کیا تم ایک سچا دل انسان ہو؟ بیٹی مت پوچھو، میری کہانی بہت دردناک ہے، اور میں ایک ایسی قید میں ہوں کہ اگر کوئی سچا دل انسان میری مدد کرے گا تو میری قید ٹوٹ جائے گی۔ تم میری مدد کرو گی؟ کیا تم میرے لیے مشکل اٹھاؤ گی؟ جی اماں جی، جو مجھ سے ہوا وہ میں آپ کے لیے کروں گی، اپنی آخری سانس تک۔ بڑھیا نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی راستہ آسان نہیں ہوگا، تمہیں سنبھل کر چلنا ہوگا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ، کیا غور سے سنو، تمہیں پربت کے درخت تک جانا ہوگا۔ وہ ایک بہت پرانا، بہت وسیع درخت ہے، اس پر سنہری سیبوں کے گچھے لگے ہیں، ایک گچھا میرے لیے لے آنا۔ ہوا اور تیز ہو گئی۔ قریب ایک کنواں ہوگا جو کہ اس میں مٹھاس ہوگی، وہ تم سے سوال کرے گا، اور پربت کا درخت بھی تم سے سوال کرے گا۔ اگر تم سچے دل کی ہو تو وہ تمہیں سیب دے دے گا، اور کنواں تمہیں پانی لینے دے گا۔ آئرا نے بغیر ڈرے کہا، میں ضرور آؤں گی اماں، اور وہ سفر پر نکل پڑی۔ راستہ مشکل تھا، کانٹے پتھریلے راستے، تیز ہوائیں اور سائے جو اس کا پیچھا کرتے، مگر آئرا کا دل سچا تھا۔ آخرکار وہ ایک جادوئی وادی میں پہنچی جہاں پانی شفاف تھا اور اس میں یاقوت اور مرجان چمک رہے تھے۔
बीच में पर्वत का दरख्त। जैसे ही आयरा करीब आई, दरख्त की गूंजती हुई आवाज आई, अगर तुम सच्ची हो तो बताओ तुम मदद क्यों करती हो, बदले में क्या चाहती हो। आयरा ने नरमी से कहा, मैं सिर्फ उसकी मदद करती हूँ क्योंकि किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। दरख्त खामोश हुआ, फिर उसकी शाखें झुक गईं और सुनहरी सेब उसके सामने आ गए। फिर आयरा कुएं के पास गई। कुएं ने पूछा, अगर तुम्हें ताकत मिल जाए तो क्या तुम इससे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगी। आयरा ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगी। कुएं का पानी चमकने लगा। तुम सच्ची हो, पानी ले जाओ। आयरा ने मुश्किज़ा भरा और वापस लौट आई। बुढ़िया बहुत खुश हुई। बेटी, तुमने मेरी लानत तोड़ दी। अचानक रोशनी फैली, तुमने मेरी लानत तोड़ दी और वो एक खूबसूरत परी में बदल गई। आयरा हैरान रह गई। साकिब वादी में खुशी बू फैल गई, ट्यूलिप्स महकने लगे, फिर परी गायब हो गई। आयरा थोड़ी सी डर गई, परी मुझे ये कैसी दुआ देकर गई। वो घर आई और अपने बाप को सब बताया। बाप ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, परी की दुआ कभी परी बुरी नहीं होती। वक्त गुजरता गया और एक दिन आयरा ने फैसला किया, मैं शम्स पहाड़ी पे जाऊंगी जहाँ दूध जैसे झरने बहते थे। लोग कहते थे वहाँ जाना खतरनाक है, मगर आयरा चली गई। वहाँ पहुंचकर फिजा बदल गई, हवा गाने लगी, परिंदे सुर में चहकने लगे, आयरा भी गुनगुनाने लगी। और फिर उसने उसे देखा, एक घोड़ा नहर, खूबसूरत ऊंची नस्ल का, सफेद जिस्म, गुलाबी चमकदार बाल, नीली झील जैसी आंखें। ये घोड़ा इतना खूबसूरत था, इतना हसीन और इतना सजा हुआ। क्या ये कोई ख्वाब है? ये घोड़ा यहाँ पर कैसे आ गया? आयरा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। पहले वो डरा, मगर आयरा ने गाना शुरू किया। घोड़ा पूरा वो सुकून हो गया। वो करीब आया। आयरा ने उसके सर और गर्दन पर हाथ फेरा, उसे मार्शमेलो खिलाए और वो दोनों दोस्त बन गए। आयरा ने उसका नाम रखा हमदम। अब वो रोज उसके साथ वक्त गुजारती, उस पर सवार होकर वादी घूमती। उसका बाप भी उसे घर ले आया और एक खूबसूरत स्टील बनवाया। एक दिन नदी के किनारे आयरा ने कहा, काश हमदम तुम मेरी बातें सुन सकते, काश हमदम तुम मेरी बातें सुन सकते। मैं सुन सकता हूँ, अचानक आवाज आई, मैं सुन सकता हूँ। आयरा सहम गई। हमदम ने कहा, मैं एक शहजादा हूँ, एक जादूगरनी ने मुझे घोड़ा बना दिया। आयरा ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? उसने कहा, सिर्फ एक सच्ची लड़की से निकाह ही मुझे आज़ाद करा सकता। आयरा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। निकाह हुआ, रोशनी फैली और हमदम एक बजिया शहजादे में बदल गया। शुक्रिया जहाँ पनाह, आपने मुझे पर एहसान किया है। नहीं, मैंने तो सिर्फ आपकी मदद की है। उस सच्चाई ने मुझे आज़ाद किया। तुमने सिर्फ मदद नहीं की, तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा फिर शहजादा आयरा और उसके बाप को अपनी सल्तनत ले गया, जहाँ परियां थीं, जल परियां थीं और बेशुमार हुस्न। आयरा वहाँ की रानी बन गई। तशामती आयरा, ऐसा न लगा ये बाल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये थी एक खुशकिस्मत लड़की की कहानी। अगर आपको दिल भी आयरा की तरह सच्चा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।